تو آج اسی لیے میں نے ان کو بھی انوائٹ کیا ہے, تو ان کا بھی آپ موقف سنیں, تاکہ صرف یہ سیاسی ایشو نہیں ہے, اب یہ ہماری پوری سول سوسائٹی کا, ہمارے ہیومن رائٹس کا ایشو بن چکا ہے, اور اسی لیے یہ آج میرے ساتھ آئے ہیں یہ پریس کانفرنس میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈیا کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پھر مجھے اپرچونٹی دے رہے ہیں آج پریس کانفرنس کی, اور یہ پریس کانفرنس اس لیے میں کر رہا ہوں کہ نیب نے پچھلے 2 دن بیانیہ ایشو کیا ہے, اور وہ بیانیہ جو اوریجنل بیانیہ تھا اس سے اب ہٹ گیا ہے. وہ جو منگلا ویو ریزورٹ میں بے نامی شیئر تھے وہ غائب ہو گئے, اور اب اعجاز ہارون صاحب کا کیس جو پچھلے 1.5 سال سے نیب چلا رہی ہے, اور ان کو غلط کیس فائل کر کے ان کو اریسٹ بھی کیا, اور اس کے بعد ان کو دوبارہ اریسٹ کرایا FIA کے تھرو کراچی میں, جو کہ ان کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کرنے سے کوئی نیب کی کریڈیبلٹی بڑھ نہیں رہی, بلکہ نیب اور بدنام ہو رہا ہے. اور ان کا بیانیہ اب جب یہ نکالتے ہیں کسی پہ تو لوگ ہنستے ہیں, اگر وہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں کہ نیب کا اور کوئی کام نہیں ہے کہ جی میٹنگ کریں نیب ہیڈ کوارٹر میں, اور جی کہیں کہ جی اس کے خلاف نوٹس لے لیا, اس کو جناب ہم اریسٹ کریں گے, اس کو ہم یہ کریں گے. بھائی آپ پورے پاکستان کو اریسٹ کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا اب لوگوں کو, آپ جس کو مرضی اریسٹ کریں, اب کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیانیے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ آپ کی عزت جوڈیشری میں, نہ آپ کی عزت بیوروکریسی میں, نہ آپ کی عزت سول سوسائٹی میں, نہ آپ کی عزت بزنس کمیونٹی میں. تو آپ کی عزت ہے کہاں؟ اور میرے جیسا آدمی یا میرے کولیگز, ہمارے پاس صرف ہماری عزت ہے, اور اگر کسی نے کسی کی عزت پہ اور اسپیشلی نیب نے یہ حملے کیے تو ہم اس کو ہر جگہ پہنچیں گے, ہر جگہ اس کو اٹیک کریں گے, اور نیب کو ہر حالت میں ایکسپوز کریں گے. اور دوسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں لیٹر لکھوں گا, میں نے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھ دیا, جنرل باجوہ کو بھی انشاءاللہ لیٹر چلا جائے گا, اور ہم نے ریکویزیشن بھی تیار کر لی ہے سینٹ کے سیشن کو بلانے کی, اور سینٹ کا سیشن ہر حالت میں بلایا جائے گا, اور اس میں نیب کے جتنی نیب کے ظلم کیے ہیں, نیب نے جتنی غلط اریسٹ کیے ہیں, جتنے لوگ مرے ہیں نیب کسٹڈی میں. اور آج اسی لیے میرے ساتھ یہ ماریا آئی ہیں, شی از اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, یہ آپ کو بتائیں گی کتنے کتنے لوگ مرے ہیں نیب کسٹڈی میں, اور ہم ان کی فیملیز کو بلائیں گے, ان افیکٹیز کو بلائیں گے سینٹ میں. اور اب یہ مقابلہ صرف سلیم مانڈوی والا اور نیب کا نہیں ہے, یہ مقابلہ اب سینٹ آف پاکستان اور نیب کا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, ایک ایک سینیٹر, چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو چاہے وہ اپوزیشن کا ہو, وہ اس چیز پہ متحد ہے کہ جی میں نے ہر حالت میں نیب کو ایکسپوز کرنا ہے, اور نیب نے جو حرکتیں کی ہیں اور جو حرکتیں کر رہی ہے اس کو ہم نے روکنا ہے. دوسرا, ہم نے جو میں نے آپ کو مینشن کیا تھا, انجینئر منگی اور یہ مدثر آئیو جو ہیں, ان کی ہم انویسٹیگیشن کریں گے, ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی, نیب کی سٹاف کی ڈگریاں چیک کریں گے, اور یہ پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ نیب کا حساب کوئی لے گا, نیب کا حساب کوئی ادارہ لے گا. نیب کی لیونگ بیونڈ مینز چیک کیجیے, یہ ہر آدمی کی بات کرتے ہیں نا جی, لیونگ بیونڈ مینز اینڈ لیونگ ایسٹ بیونڈ مینز. پہلی دفعہ سینٹ آف پاکستان ان کے ایسٹ بیونڈ مینز چیک کرے گا, اور میں دیکھتا ہوں کہ سینٹ آف پاکستان کو کون روکتا ہے یہ کام کرنے سے. اور میں آپ کو 100% یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم جو بھی ادارے اس قسم کے کام کریں ان کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں, اور ان سے ڈرنے کی بجائے ہم ان کو ایکسپوز کریں کہ یہ بات کرتے ہیں ہر آدمی کی, ان کی اپوائنٹمنٹ کب ہوئی, ان کی ڈگریاں, ان کی اپوائنٹمنٹ کب ہوئی, اور ان کی اب جو پوزیشن ہے اس میں ایسٹس ان کے کیا ہیں. اور یہ بے نامی بات کرتے ہیں, مجھے تو کوئی ضرورت نہیں کوئی بے نامی کرنے کی, یہ کام کرتے ہیں بے نامی. اور ان کے غوری ٹاؤن میں اور ادھر ادھر جو بھی انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, اور جو بھی انہوں نے, آپ کا کیا خیال ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا, ہمیں بتانے والے لوگ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ, اور مجھے ایسے لوگوں نے فون کیے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ایسی عورتوں نے, ایسے مجھے ای میلز آئیں, وہ کہتے ہیں جی سلیم صاحب آپ جہاد کر رہے ہیں,
آپ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے جہاد کر رہے ہیں تاکہ ان کو نیب سے بچایا جائے. آپ اس سے بالکل پیچھے نہ ہٹیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ بالکل نہ گھبرائیں کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا یا کوئی آپ کو کچھ کرے گا. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ پوری کوشش کریں کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے سٹیپ لیا ہے اور جو سینٹ یہ کام کرنے جا رہی ہے, یہ کسی انڈیویجول کے لیے نہیں ہے, یہ کسی ایک سنگل آدمی کے لیے نہیں ہے, یہ ہر وہ آدمی کے لیے ہے پاکستان میں, اور ہر وہ آدمی کو اور فیملیز کو ہم سینٹ کمیٹیز میں بلائیں گے, ہیومن رائٹس کمیٹیز میں بلائیں گے, اور ان کا بیانہ آپ سنیے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہوا, اور تب آپ کو نیب کی ریئل پکچر پتہ چلے گی. اور ان کی طرح نہیں چھپے کمرے میں انویسٹیگیشن کریں گے. آپ لوگ سب بیٹھے ہوں گے وہاں جب یہ انویسٹیگیشن ہوگی, جب ان کی انویسٹیگیشن ہوگی آپ لوگ سب دیکھیں گے اور سنیں گے. تھینک یو جی. اب اگر کوئی کوشچنز ہوں تو مجھے بتائیں. جی جی السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ مسٹر سلیم مانوی والا فار بیکمنگ اے وائس فار دا وائس لیس فیلو سٹیزنز آف پاکستان. جی یہ جو نیب کا ادارہ ہے, ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کی کریڈیبلٹی کہاں تک ہے, بٹ انفارچونیٹلی اوور دا ایئرز ہم نے جو دیکھا ہے ان کا جو انسانوں کے ساتھ سلوک ہے, فیلو سٹیزنز آف پاکستان کے ساتھ سلوک ہے, اٹس امبیرسنگ. کیونکہ آپ اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز کے نظریے میں اس چیز کو دیکھیں تناظر میں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی بہت سارے خاندان نہ صرف ڈسٹرب ہوئے, کون حساب لے گا یہاں سے. میں سمجھتی ہوں مسٹر مانوی والا نے جو انیشیٹو لیا ہے اور سینٹ میں اس کو لے کر گئے ہیں, اور ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی میں اگر اس کے لیے بات ہوگی تو آئی تھنک کہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر سینٹ تک لائن لگ جائے گی پورے پاکستان سے, سندھ سے, بلوچستان سے, پنجاب سے, KPK سے, اور ہر جگہ سے. کیونکہ جو وکٹمز ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ جیسے ہی یہ مسٹر مانوی والا نے اس کو ایشو کو رائز کرنا شروع کیا تو بہت سارے لوگوں نے رابطے کیے, نہ صرف ٹویٹر کے اوپر, فیس بک کے اوپر, اور وہاں سے ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا کہ ان کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اگر آپ دیکھیں مسٹر اسلم مسعود جو کہ چیف فائنینشیل آفیسر تھے اومنی گروپ کے, ہی ڈائیڈ ان دا کسٹڈی آف نیب. اعجاز میمن صاحب, ایگزیکٹو انجینئر سرونگ ان سندھ گورنمنٹ ورکس اینڈ ہی واز ورکنگ ان سروسز ڈپارٹمنٹ. اینڈ ایڈوکیٹ ظفر اقبال جو کہ لیا سے ان کا تعلق ہے, راجہ عاصم صاحب, بریگیڈیئر اسد منیر جنہوں نے فیڈرل کیپٹل آف پاکستان اسلام آباد میں ہی کمیٹڈ سوسائڈ. اتنی ہیومیلیشن اگر آپ کریں گے کسی ایسے انسان کی کہ جہاں پہ سیلف اسٹیم ان کی ہرٹ ہوگی. محمد ناصر شیخ صاحب ہیں, ڈاکٹر طاہر امین صاحب ہیں, کیسر عباس صاحب ہیں, ارشد چیئرمین صاحب ہیں, محمد سلیم صاحب. یہ پوری ایک اتنی لمبی لسٹ ہے جو کہ آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی, اور بعد میں بھی جب بھی آپ دیکھیں گے کہ فیوچر میں بھی آپ کو سینٹ کے تھرو اب پتہ چلنا شروع ہوگا کہ کہاں پر جو ہے لوگوں کی فریڈم آف سپیچ, ایکسپریشن اور اسمبلی کو بھی سلب کیا گیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جب پاکستان میں کبھی کوئی ایسی جگہ پر پہنچتا ہے پوری دنیا میں, وہ بہت محنت کر پہنچتا ہے. اگر آپ اس موقع پر ان کو ہیومیلیٹ کریں گے, ان کی فیملی افیکٹ ہوگی. عرفان قریشی صاحب کو ان کی بیٹی کی شادی سے 2 دن پہلے اٹھا لیا گیا تھا, 10 مہینے تک بچوں نے ان کی شکل نہیں دیکھی, ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا, گھر میں ایسا مرد نہیں تھا. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو محنت کر کہیں پہنچے تھے, اور ان کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی کچھ یہ جو نیب جیسا ادارہ ہے انہوں نے ان کی سیلف اسٹیم کو ہرٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. ایک چیز جی میں اور کہنا چاہوں گا which I would like to now speak in English, which I have already started. I am going to approach every ambassador in Pakistan. I am going to approach every human rights committee of every parliament and every parliament I know in the world to inform them the human rights violation being committed by NAB. And I will ensure that NAB is blacklisted internationally, not only in Pakistan but internationally. And I will approach again to Prime Minister and to the opposition to get together and pass legislation. As you will remember that an ordinance was passed by the government to curtail NAB powers and to limit NAB to only corruption. And this ordinance lapsed because there was no consensus with the opposition and the government.
I will again make an effort with the opposition and with the government to ensure to pass this legislation to limit NAB to corruption, not to business, not to the civil society, not to whoever they want to arrest. And I assure you that this is now a mission for me. I have taken it as a mission, and I will continue to expose them at every forum possible. I will go to every place internationally and expose this organization for its violations in every aspect of life. Thank you ji. जी एक मिनट जी जी Assalamualaikum. First of all, I would like to say thanks to Deputy Chairman Senate for giving me this opportunity. I am Sayyida Samina Shah, and मैं बतौर सिविल सोसाइटी मेंबर सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त मैं खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम को जिनके ग्राउंड रियलिटीज़ और जिनके मसाइल और इश्यूज़ को हम बहुत करीब से देखते हैं, उन सबको रिप्रेजेंट कर रही हूँ. मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और हम सब जो चीज़ें देख रहे हैं वो ये हैं कि हमारे माशरे के अंदर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा करप्शन है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो कोई भी इदारा है. क्या सिर्फ ये 2000 सियासतदान जो सेनेट, पार्लियामेंट हाउस, प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठे हुए हैं, क्या सिर्फ करप्शन ये लोग कर रहे हैं? नहीं, करप्शन पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इदारों में मौजूद है, और उस करप्शन को हाईलाइट करना बहुत अहम हो चुका है. सबसे अहम बात यह है कि क्या इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ बीमार लोगों के लिए फंक्शनल है? क्या सिर्फ कोरोना और उससे रिलेटेड चीजें फंक्शनल रहेंगी? वो है हॉस्पिटल, तमाम स्कूल्स, तमाम यूनिवर्सिटीज बंद हैं, इंडस्ट्रीज फंक्शनल नहीं है, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए डर रहे हैं, जो बेसिक राइट्स हैं वो हम लोगों को नहीं मिल रहे. उसका सब चीज़ों का रीज़न ये है कि हमें यही समझ नहीं आ रही कि अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए. सो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, और बीइंग पाकिस्तानी, मैं पूरे पाकिस्तान, पूरी नेशन के बिहाफ पर ये बात करना चाहती हूँ कि हम नैब से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर इंडिविजुअल को, हर ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटेबिलिटी के लिए लाएं, और वो अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पर्सनल असैसिनेशन के ऊपर ना हो. वो बिल्कुल फेयर हो, फेयर ट्रायल्स हो, एविडेंस बेस्ड हो, और उनमें उन चीज़ों को सामने लाया जाए जिससे कि सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए. एक छोटा सा एग्जांपल मैं यूनिसेफ का एक सर्वे आपको दे रही हूँ कि यूनिसेफ ने ये कहा है कि जितने अंडर प्रिविलेज बच्चे पाकिस्तान में मार्च में स्कूल क्लोज होने से पहले स्कूल्स में जा रहे थे, पैंडेमिक खत्म होने के बाद, स्कूल्स ओपन होने के बाद 50% वो बच्चे स्कूल्स ज्वाइन बैक नहीं करेंगे. नैब या कोई और इदारा इस चीज की अकाउंटेबिलिटी करेगा? क्या किसी को पकड़ा जाएगा कि वो बच्चे कहाँ हैं? नहीं. आज एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाह रही हूँ कि 7 लोग ऑक्सीजन अवेलेबल ना होने की वजह से पेशावर के हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई. कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा? मैं तो अवाम की बात करती हूँ, मैं पाकिस्तान के इन लोगों की बात करती हूँ जो बेसिक सिटीजन्स हैं. इन लोगों को फॉर ग्रांटेड क्यों लिया जाता है? जी एक मिनट जी जी वन बाय वन. आपके पास इवन इंटरनेशनल लकी इंटरनेशनल के अकाउंट से आपके पास आते हैं, और 80 मिलियन इजाज जरूर के अकाउंट में आते हैं. जो 12 करोड़ थे वो एमएनटी के थे, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है 2019 की कि वो आपने इलीगली जो है वो सेल किए अब्दुल गनी मजीद को. सर ये बताइएगा, क्या आसिफ अली जरदारी को आप असिस्ट कर रहे थे कि वहां पर वो क्लब बनाए? सेकेंडली, क्या आपने वो रकूम जो है 64 मिलियन अब्दुल गनी मजीद से वसूल किया नहीं? अच्छा, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि ये जो प्लॉट एजाज हारून साहब ने भेजे, ये उनके अपने प्लॉट है, ये कोई एमिनिटी प्लॉट नहीं है, ये सब झूठ है, और ये झूठ कोर्ट में प्रूव होगा. आप रेफरेंस तो लाएं. आज 1.5 साल हो गया, रेफरेंस नहीं ला सके. क्या कर रहे हैं इतनी 1.5 साल से? ये 1.5 साल लगता है? अगर आपके पास जो आप बात कर रहे हैं इतनी क्लियर बात है कि जी इतने चेक आए और एमिनिटी, सुप्रीम कोर्ट जो बात कर रहा है वो एक पार्क की बात कर रहा है, वो किसी प्लॉट की बात नहीं कर रहा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है वो उसका अमल किया जा रहा है. ये जो प्लॉट हैं ये उनके वालिद के थे, उनके वालिद से 1960 से उनके पास पड़े हुए हैं.
تو یہ کوئی آپ کے کہنے سے یہ بات نہیں ہو جاتی. یہ بات میں کورٹ میں پروف کروں, یہ وہ پروف کریں گے, اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ریفرنس لائیں. آج تک ریفرنس نہیں لا سکے. آج تک وہ لوگوں کو فورس کرتے ہیں کہ آپ آگے بیان دیں, کوئی بیان دینے والا نہیں ہے, کیونکہ ہے کوئی بات نہیں. اور آصف علی زرداری کا جناب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر چیز میں آپ آصف علی زرداری کو ڈال کے اور ہر روز ان کے لیے بھی نئی نئی باتیں کر کے اس سے کچھ نہیں بنے گا. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ صرف پولیٹیشنز ہی رہ گئے ہیں کرپشن کے لیے, ٹارگٹ کرنے کے لیے, اور کوئی نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ اب نیب کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, نیب کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. جی بنیادی طور پر یہ بتائیں سر, ہم نے یہ پاکستان میں دیکھا, جس طرح بھی آپ کے حوالے سے ایک ریفرنس کی بات کی, کہ پاکستان میں سیاست کو, پارلیمنٹ کو, ارکان پارلیمنٹ کو بے توجیہ کرنے کے لیے ہر ٹول, ہر ہتھیار, ہر ادارہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا کہ سیاستدانوں کو جب بھی اختیار, اقتدار ملا, وہ اپنے تحفظ کے لیے, اب تحفظ سے مراد ہے کہ سیاست کو احترام دینے کے لیے, پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے یقینی بنانے کے لیے کوئی بات نہیں کیا جاتا. کیا میرا آپ سے یہ سوال ہے, سینٹ میں آپ یہ پوزیشن رکھتے ہیں, اسمبلی میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, آپ کم از کم ایکسپوز کریں گے تحریک انصاف کی حکومت کو کہ سینٹ سے نیب میں ترامیم کا کوئی بل منظور کروانا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ یقین دلا دیتا ہوں کہ سینٹ میں جو ہم ریکوزیشن کر رہے ہیں سیشن, اس میں یہ میٹر ٹیک اپ ہوگا. تحریک انصاف آلریڈی ایک آرڈیننس لا چکی ہے نیب کے امینڈمنٹ کے لیے, اور میں پھر کوشش کروں گا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے ایسی تحریک لائیں جو کہ پاس ہو دونوں ہاؤسز سے, اور نیب کے لا میں ترمیم ہو. یہ بھی میری پوری کوشش ہوگی. مگر مین وائل, کیونکہ یہ ہر آدمی کی پگڑی اچھالتے ہیں, ہر آدمی کو ذلیل کرتے ہیں اور میڈیا ٹرائل کرتے ہیں, اور میں یہ پریس کانفرنس اب اکیلے نہیں کروں گا. آج تو سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس والے آئے ہیں, پھر بزنس مین بھی آئیں گے, پھر وہ لوگ بھی آئیں گے جو افیکٹڈ ہیں, اور وہ سینٹ میں بھی آئیں گے, اور آپ وہ دیکھیے گا. تو میں یہاں رکوں گا نہیں. وہ ترمیم اپنی جگہ ہے, وہ تو ہونی ہی ہونی ہے. یہ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں وہ ضرور ہوگی. اور آئی ایم شیور کہ اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ ول ریچ اے کنسنسس ٹو برنگ پراپر لیجسلیشن فار نیب. جی جناب, جی ایک منٹ, سب کے کوشچن لوں گا, آپ فکر نہ کریں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ جسٹس جاوید اقبال وہ ایک جج ہیں, جی اور انسانی حقوق تمام فورم پر آپ نے جانے کا اعلان بھی کیا, اور نیب کے حوالے سے اس وقت جو پرسیپشن ہے وہ سب کے سامنے ہے. جی ایک جج کو انسانی حقوق کیسے اب سکھانے کے لیے, یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں جج بھی ہے. دیکھیں لاسٹ اگر جی دوسرا سوال یہ ہے کہ پلی بارگین کر کے کچھ لوگوں کو زبردستی کمروں میں بند کر کے نیب کے ڈیٹینشن سینٹر ہے, وہاں سے زبردستی پیسے لیے گئے. آپ سینٹ آف پاکستان کے فورم کے تھرو وہ ریکوری کریں گے؟ جی میں بالکل کراؤں گا. اور میں ایک تو پہلے آپ کا جواب دے دوں, مجھے نہیں پتا ان کی کیا مجبوری ہے چیئرمین نیب کی کہ وہ ان چیزوں کو چیک نہیں کر سکتے, کیونکہ ہی از اے ریٹائرڈ جسٹس آف پاکستان, وی ہیو گریٹ ریگارڈ فار ہم. اور اگر وہ ان چیزوں کو چیک نہیں کر سکتے تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو بھی ہیلپ چاہیے تو میں تیار ہوں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے. تھرو سینٹ آف پاکستان نیب کے ادارے کو کنٹرول کیا جائے, نیب کے آفیسرز کو کنٹرول کیا جائے. اور دوسرا جو آپ نے کوشچن کیا, جی یہ سارے پلی بارگین والوں کو ہم بلائیں گے, یہ سارے پلی بارگین والوں کو ہم بلائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ جی آپ نے جو پلی بارگین کی وہ کس طرح کی گئی, آپ کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوا, آپ نے کیسے یہ پیسے دیے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلے والنٹری ریٹرن ہوتی تھی, وہ سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کی, کیونکہ اس سے پلی بارگین سے زیادہ وہ والنٹری ریٹرن میں کام ہوتا تھا, کیونکہ اس میں کورٹ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ کیا کرتے تھے, بندے کو اٹھا کے اس کو مطلب جو بھی ٹارچر کر کے یا جس طریقے سے بھی ڈرا کے اس کو کہتے تھے تم وی آر کر لو اور ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں, نہ تم ریکارڈ پہ آؤ گے نہ کچھ ہوگا, یہ اسٹیٹمنٹ سائن کرو اور وی آر کر لو. اب وہ وی آر ختم ہو گئی, اب ان کو سمجھ نہیں, اب یہ چلے گئے پلی بارگین کی طرف. ٹیکٹکس وہی چل رہی ہیں وی آر کی اور پلی بارگین کی, مگر اب یہ کہ ان کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے, اور وہ کورٹ تو کچھ دیکھتی نہیں ہے کیونکہ نیب ایگری ہے اور جو بیچارہ پلی بارگین کر رہا ہے وہ ایگری ہے, تو بس ایڈمٹ کر لیں اور پلی بارگین کر لیں. تو ان کو میں سب کو ایک ایک کو ڈھونڈ کے بلاؤں گا.
بھئی یہ تو ہمارے پاس جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں یہ تو آپ کو میرے خیال سے انٹرنیٹ سے بھی مل جائیں گے جو نیب کسٹڈی میں ہوئے ہیں. مختلف رپورٹنگ ہوتی رہی ہے, لوگ اس کے اوپر بات کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے تو نہیں یہ نام نکال سکتے نا, تو یہ وہ لوگوں کی طرف سے ہے, آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. ہم آپ کو پوری لسٹ دیں گے. ظاہر ہے ہم یہاں پر بیٹھے وسوق سے بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ریالٹی ہے. جی سر, ایک تو آپ کی ملاقات ہوئی پچھلی پریس کانفرنس کے بعد چیئرمین نیب تھے, اور چیئرمین نیب کی طرف سے ایک باقاعدہ پہ بیان بھی ایشو ہوا جی کہ بڑا نوٹس لے لیا گیا ہے اور بڑا مسائل معاملات حل ہو گئے ہیں, منگی صاحب کو روک دیا گیا ہے. اب اس کی کیا پوزیشن ہے؟ دوسرا جو آپ آرمی چیف کو خط لکھنے جا رہے ہیں اور آپ پرائم منسٹر کو اس کے مطلب یہ کہ آپ اس میں کیا چیز آرمی چیز سے آپ کیا حل چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آرمی دیکھیں میں جی بالکل میری چیئرمین نیب سے ملاقات ہوئی تھی. میں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا میں ملاقات کروں گا, پرائم منسٹر سے بھی کروں گا اور جنرل باجوہ. دیکھیں وٹ ایور اٹ از, فوج ایک امپورٹنٹ پلر ہے پاکستان کا, اور جب وہ کسی کو اشور کرتی ہے, فوج بلا کے بزنس مین کو اور کمیونٹی کو اشور کرتی ہے کہ جی ہم یہ جو آپ کے ساتھ غلط چیزیں نیب کر رہی ہے وہ ہم نہیں دیں گے, اور ہم آپ کو اشور کرتے ہیں, اس اشورنس کی کوئی ویلیو ہے. پرائم منسٹر اشور کرتا ہے, اس کی کوئی ویلیو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ادارے کی, کسی ہیڈ آف ادارے کی, گورنمنٹ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ان کے بیانیے کی, ان کے اسٹیٹمنٹ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. جو مرضی آئے جو کر دے اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرا پوائنٹ یہ تھا, اور میں اگین آپ کو یہ کہوں گا کہ جب تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. دیکھیں آج تک نیب کی کسی نے اکاؤنٹیبلٹی کی؟ آج تک کسی نے کلیم کیا کہ نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ نیب کی اکاؤنٹیبلٹی سینیٹ آف پاکستان کرے گا, اور میں دیکھوں گا کہ کون روکے گا سینیٹ آف پاکستان کو نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے. اور ہر سینیٹر, میں آپ کو بتا دوں, میں اس وقت سینیٹر میرے ساتھ نہیں بیٹھے کیونکہ میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا, مگر ہر سینیٹر نے میرے دفتر میں آ کے کہا ہے کہ سلیم صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے, پہلی دفعہ نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کی کوئی بات کر رہا ہے. تو یہ ہم ضرور کریں گے اور آپ دیکھیں گے یہ ہوتے ہوئے, اور میں میڈیا کو ساتھ لے کے چلوں گا اور میڈیا دیکھے گی کہ کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا غلط ہیں. جی سر, یہ بتائیے گا کہ آپ کی ملاقات ہوئی, آپ کی ملاقات کے بعد جو اسٹیٹمنٹس مختلف نیب نے جاری کی وہ ہم نے پڑھی, اور ابتدائی طور پہ ایسے لگا کہ جیسے چیزیں اچھی ہو گئی ہیں, لیکن بعد میں ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ وضاحت نہیں دے سکتے تھے وغیرہ اس طرح کی بات. دیکھیں انہوں نے دو چیزیں کہیں, میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ پریس کانفرنس کے پیچھے چھپ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی یہ بزنس مینوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ارے بھائی, نہ مجھے پریس کانفرنس کے پیچھے چھپنے کی ضرورت ہے. بزنس مین تو میرے پیچھے چھپتے ہیں, میں ان کے پیچھے تھوڑی چھپتا ہوں. یہ تو بزنس مینوں کے سارے چیمبر, اور میں سارے چیمبر, اسلام آباد چیمبر, لاہور چیمبر, کراچی چیمبر, راول پنڈی چیمبر, سیالکوٹ چیمبر, فیصل آباد چیمبر, ان کے سارے صدروں کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کروں گا. وہ تو دے آر ریڈی, وہ تو کہتے ہیں جی شکر ہے ہمیں کوئی ملا جو کہ پریس کانفرنس کرے گا. تو یہ باتیں ان کی کوئی ان کے بیانے کی, یہی تو بتا رہا ہوں, کوئی ویلیو نہیں ہے. لوگ ہنستے ہیں ان کے بیانوں پہ, اور ایک طرف کہتے ہیں ہم نے نوٹس لے لیا, اور دوسری طرف یہ کہانیاں ریلیز کرتے ہیں. تو اب کوئی نہیں ڈرتا ان کے بیانیوں سے, کوئی نہیں ڈرتا, نہ یہ کسی کی عزت اچھال سکتے ہیں. اب یہ تیاری کریں, ہم ان کی عزت اچھالیں گے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ منگلا والا معاملہ جو تھا وہ کہاں گیا بھائی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ منگلا والا معاملہ کہاں گیا؟ وہ تو غائب ہو گیا. اب تو یہ صحافی بیٹھے کہہ رہے ہیں جی وہ اعجاز ہارون کے پلاٹ کہ آ گئے جی, وہ کوئی جعلی پلاٹ تھے یا وہ پتہ نہیں کوئی ایمنیٹی پلاٹ تھے. اور بھائی اگر جو بھی پلاٹ تھے وہ گورنمنٹ کی زمین تو نہیں تھی, وہ گورنمنٹ کے پیسوں کی تو کوئی کرپشن نہیں کی, ان کی پرائیویٹ پراپرٹی تھی, وہ جو مرضی آئے کریں. آپ کا کیا لینا دینا ہے اس سے؟ آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ مزے کی بات یہ ہے یہ ہر پرائیویٹ بزنس میں گھس جاتے ہیں. کوئی بھی پلاٹ ان کو کوئی بل دے کہ جی فلانے نے پلاٹ بیچا, یہ اس کے پاس, اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں. اتنا بڑا پیکج دیا گورنمنٹ آف پاکستان نے ریل اسٹیٹ کا, ایک پراپرٹی نہیں بک رہی کراچی میں. مجھے لوگ آ کے روتے ہیں, کہتے ہیں جی ایک فلیٹ نہیں بک رہا کراچی میں, کیونکہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ کل نیب کا نوٹس آ جائے گا, کل فلانے کی انکوائری شروع ہو جائے گی. اور اسلام آباد میں یہی حال ہے. آپ کسی بلڈر سے, کسی ڈیولپر سے آپ بات کریں, وہ یہی بتائے گا آپ کو. تو ایک طرف تو آپ بزنس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ نے یہ مانسٹر چھوڑا ہوا ہے کہ بزنس تباہ کرو. یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. اور یہ کئی لوگوں نے کہا ہے, یہ صرف میں نہیں کہہ رہا کہ یہ چیز نہیں ہو رہی. آپ کسی سے بھی پوچھیں, میں تو اوپن کچہری کی بات کرتا ہوں, آپ کسی کو بھی لائیں, کسی سے بھی پوچھیں,
یہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر یہ غلط ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جب اپوزیشن پر نیب ہاتھ ڈالتی ہے تو نیب کہتی ہے کہ عمران خان اس کے پیچھے ہے اور عمران خان کے کہنے پر سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے پر واقعی عمران خان ہے یا کوئی اور قوتیں ہیں جو نیب کو استعمال کر رہی ہیں؟ دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں صرف یہ جانتا ہوں کہ جو اگر کر رہی ہیں یا لوگ استعمال ہو رہے ہیں میں ان لوگوں کو ایکسپوز کروں گا, میں ان لوگوں کو اب لاؤں گا, میں ان کی ہر چیز ایکسپوز کروں گا سینٹ میں, اور میرے سارے سینیٹر چاہے وہ ہماری پریولیج کمیٹی ہے, چاہے ہماری ہیومن رائٹس کمیٹی ہے, چاہے ہماری لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے, دے ول آل check what is going on in NAB, and first time in the history of NAB will be held accountable, or I will ensure کہ every member of the Senate make sure کہ یہ accountability ہو اور لوگوں کے سامنے آئے کہ NAB خود کیا ہے. یہ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں, یہ خود کیا چیز ہیں, اور تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو. ایک منٹ اچھا مانویل صاحب, سوال یہ ہے کہ آپ میں جیسے آپ ایک اہم عہدے پہ ہیں, سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جیسے ادارے کے خلاف آپ ملک کے باہر جو سفراء ہیں, جو پارلیمان ہیں اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو لکھیں گے کہ نیب جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ادارے اگر اس طرح ہو جائیں تو پھر ملک کس طرح چلے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں ملک کا فائدہ ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس میں ملک کا نقصان ہے, اس میں ملک کا نقصان نہیں ہے, اس میں ملک کا فائدہ ہے. اگر ملک میں ایک ادارہ انٹچبل ہو جائے, جس کو کوئی کوشچن نہ کر سکے, جس کی کوئی انکوائری نہ کر سکے, جس کو کوئی پوچھ نہ سکے, تو وہ تو بہت ڈینجرس. ہاں تو میں آپ نہیں کوئی بات نہیں, میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس قسم کے ادارے کو اگر آپ فردر چلنے دیں گے اور اس قسم کے ادارے کو آپ ہیومن رائٹس وائلیشن کرنے دیں گے, لوگوں کو کڈنیپ کرنے دیں گے, لوگوں کو ایکسٹورشن کرنے دیں گے, لوگوں کو ٹیررائز کرنے دیں گے, تو آئی ایم سوری, یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور میں یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں کام کر رہا ہوں. اگر نیب کو دنیا کی ہیومن رائٹس کمیٹی کہتی ہے کہ یہ ادارہ ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہا ہے, اگر یہ تو ہمارے فائدے میں جائے گا. اور نیب کو اگر بلیک لسٹ کیا جائے گا دنیا میں, ہیومن رائٹس کمیٹیز اس پہ ورڈکٹ دیں گی نیب کے اوپر, تو پاکستان کا فائدہ ہے, پاکستان کا نقصان نہیں ہے. معصوم سا جواب آپ سے چاہیے تھا. آپ کو میں قائد شہید, آپ کی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو, اللہ انہیں طریق رحمت کرے, اور میاں نواز شریف کے درمیان ایک میثاق جمہوریت, تو میں یہ معصوم سا سوال ہے, اس پہ کوئی تنقید آپ نے سمجھے. اس نے یہ کہا تھا کہ ہم فوج سے نئی بات کریں گے, ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے اور سیاست کو مضبوط کریں گے. اب آپ سے قوم یہ پوچھنا چاہتے ہیں سوال کی طرف سے کہ آپ فوج کے پاس کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ پارلیمانی اور جمہوری نظام سے ناکام ہو گئے ہیں؟ دیکھیں جمہوری نظام سے میں بالکل نہیں ہوا, اور میں جمہوری نظام کے تھرو ہی اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ فوج از اے امپورٹنٹ پلر آف دس سوسائٹی, اور ان کا ایک سسٹم کو سپورٹ کرنا, ان کا ایک سسٹم کو میں کنٹریبیوٹ کرنا, اس سے ایک اسٹرینتھ آتی ہے سسٹم کو, چاہے وہ کسی بھی سسٹم. اب دیکھیں نا, جب آرمی چیف نے بزنس مینوں کو بلایا تو بزنس مین فیلٹ ویری اسٹرانگ. جب پرائم منسٹر نے بزنس مین کو بلایا تو دے فیلٹ ویری اسٹرانگ کہ ہاں جی ہمیں کھل کے انویسٹمنٹ کرنی ہے, ہمیں کھل کے کام کرنا ہے. تو اس میں دیکھیں کوئی خرابی نہیں ہے. اس میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی پارلیمنٹ کو اس سے کوئی تھریٹ ہو رہی ہے, اس سے کوئی تھریٹ نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, میں کوئی یہاں سیاست نہیں کر رہا, یہ اس سے کوئی سیاست کا تعلق نہیں ہے. جو کام میں کر رہا ہوں اس سے صرف تعلق ہے پاکستان کا اور پاکستان کے لوگوں کا, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ سول سوسائٹی ہو جیسے سمینہ بات کر رہی تھی, چاہے وہ ہیومن رائٹس ہو. ہیومن رائٹس میں بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک سول آدمی کو آپ ایک سچویشن میں ڈال کے, اور آپ کو یہ تو یہ بات کر رہی ہے نا جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. نیب کی انویسٹیگیشن اور نوٹسز سے کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں وہ تو سامنے نہیں آ رہے, اور وہ جب ان کی فیملی سامنے آئیں گی, اور مجھے جو ای میلز آتے ہیں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا, مجھے جو میسیجز آتے ہیں عورتوں کے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. تو میں یہ ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہا. اور یہ جو خودکشیاں ہوئی ہیں
وہ بھی میں سامنے لاؤں گا. اور وہ لوگوں نے کیوں خودکشیاں کی, اس کی کیا وجہ تھی. وہ لوگوں کو شکل دکھانے کے لیے قابل نہیں سمجھتے تھے, وہ لوگوں کہیں جانے کے لیے قابل نہیں سمجھتے تھے, تو انہوں نے سوچا کہ اس سے اچھا کہ میں خودکشی کر لوں. کہ آپ کی اور نون لیگ کی حکومت رہی پچھلے ادوار میں, آپ لوگ نیب میں ترامیم نہیں لا سکے. ابھی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ نیب میں وہ ترامیم لانا چاہتے ہیں جو آپ کی جو سابقہ جو کیسز ہیں ان میں جو ہے وہ سب کیسز بند ہو جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کو ایسا رول پلے نہیں کرنا چاہیے کہ جو نیب جو پہلے کر چکا یا جو آپ کے کیسز بنے وہ ایک سائڈ پہ رہیں, لیکن آگے کے لیے جو ہے یہ سب کچھ جو چیزیں یہ بند ہو جائیں؟ کیا آپ ایسی قانون سازی تو سپورٹ کریں گے یا اپنی جماعت اور جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں جو پلیٹ فارم ہے ان کو ابرادی کرنے میں؟ دیکھیں, آپ نے دو باتیں کی. ایک تو کہ انہوں نے ترمیم نہیں کی, میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی کی انہوں نے. پیپلز پارٹی نے بھی اور پی ایم ایل این نے, اور جہاں تک مجھے پتا ہے پیپلز پارٹی نے کوشش کی کیونکہ میں اس وقت سینٹ کا حصہ تھا, مگر پی ایم ایل این نہیں مانی. تو یہ بات یہی ہے. اور ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں ایسا نہیں تھا کہ جو گورنمنٹ نے آرڈیننس نکالا اس کو اپوزیشن نے کنسیڈر نہیں کیا, بالکل کیا, اور ہم بالکل چاہتے تھے. اور یہ بیانیہ بھی غلط ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے کیسز ختم ہو جائیں اس لیجسلیشن سے, یہ بھی غلط ہے. ایسی بھی بات نہیں تھی کیونکہ میں ایک دو نیگوشیشنز میں اس میں تھا, آلدو میرا رول نہیں ہے کیونکہ وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ نے کرنا ہے, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کنسنسس کرے. یہ اپوزیشن کی بھی ڈیزائر ہے اور گورنمنٹ کی بھی ڈیزائر ہے, تاکہ دیکھیں پولیٹیشین تو برداشت کر لے گا. کتنے کتنے لوگ جیلوں میں پولیٹیشین بیٹھے ہوئے 2 سال سے, ان کے ٹرائل چل رہے ہیں, آج تک ریفرنس نہیں. 90 days لکھا ہوا ہے کہ یہ فائل کریں گے ریفرنس. 2 سال سے ریفرنس فائل کر, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ کیوں ریفرنس فائل نہیں کرتے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیشین کو آپ جس دن آپ پالیٹکس میں آ گئے, میں کئی بزنس مینوں کو کہتا ہوں, آپ نے یہ بات چھیڑ دی, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ سیاست کیوں نہیں جان کے, وہ آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, کہتے ہیں یار ہمیں ذلیل نہیں ہونا. اور دوسرا بیانیہ جو ہے وہ بیانیہ یہ ہے کہ یہ میرے جیسا آدمی جو بزنس کمیونٹی سے آتا ہے اس کو یہ کیا کرتے ہیں, یہ اسٹیٹ بینک کو لیٹر لکھتے ہیں, یہ ایس ای سی پی کو لیٹر لکھتے ہیں, یہ بینکوں کو لیٹر لکھتے ہیں, اور ان کو کیا کہتے ہیں, ہم آپ کو بزنس نہیں کر سکیں گے, آپ ڈائریکٹر نہیں بن سکیں گے. تو یہ ڈفرنٹ بلیک میلنگ ہے بزنس مین کے لیے جو سیاست میں. تو یہ کام ختم ہونا چاہیے, یہ نہیں چل سکتا, اور یہ پاکستان اس طریقے سے نہیں چل سکتا. آپ نے بہت اچھا کیا کہ نیب کی ساری خرابیاں منظر عام پر لے کے آئے, اور ابھی نہیں لے آیا ہوں, ابھی تو پروسیس شروع کیا ہے, ابھی تو آئیں گی سامنے. ڈپٹی چیئرمین سینٹ پہ ہاتھ ڈالا ہے جس کی وجہ سے تمام خرابیاں منظر عام پر لوگوں کو بھی پتہ چلا ہے, اور آپ کے ساتھ سول سوسائٹی اور انسانی حقوق بھی بیٹھے ہیں. شاید اگر آپ کا یہ معاملہ نہ آتا تو یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. بالکل. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیب ختم ہونا چاہیے, اس کا متبادل آپ کے پاس کوئی ہے؟ دیکھیں, نیب بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے مجھے بلایا تھا, میں نے باہر آ کے ایک پریس سٹیٹمنٹ دیا تھا. تو نیب بنی تھی کرپشن کے لیے, جو کہ میں آج بھی سپورٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں بالکل آپ کرپشن کو نہ چھوڑیں, مگر آپ لوگوں کو بلا کے, بزنس مینوں کو بلا کے, چھوٹے بڑے ہر قسم کے آدمی کو, آپ ان سے کبھی لسٹ تو مانگیں جو انہوں نے یہ پلی بارگین کی ہے, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. کن کن لوگوں سے انہوں نے بلا کے زبردستی پیسے لیے, اور یہی ڈرا کے, کیونکہ وہ سب بزنس کرتے ہیں, وہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. بینک والے, مجھے بینکوں کے صدروں کا فون آیا, انہوں نے کہا سلیم صاحب یہ بینکوں کی تو جان چھوڑوائیں, نیب سے بینک اکاؤنٹ نہیں کھولے گا آپ کا. آج میں آپ کو اس کے پریس کانفرنس کے تھرو بتاتا ہوں, آپ کو بینک کا نوٹس آ جائے, آپ کے بینک میں چلا جائے, بینک کہے گا آپ اپنا اکاؤنٹ بند کر دیں جی, ہم نہیں رکھنا چاہتے آپ کا اکاؤنٹ. تو یہ سارے ٹارچر, یہ سارے ایک طریقے کا ٹارچر ہے کہ ایک بزنس مین کو بزنس نہ کرنے دیں, ایک سول سرونٹ کو نوکری نہ کرنے دیں, ایک سول سوسائٹی کے آدمی کو اتنا پریشان کر لیں کہ وہ سوسائڈ کر لے. ایک جی بالکل کر رہا ہوں, اور آپ نے یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے نا کہ میں اس کی ڈگریاں اور اس کی اپائنٹمنٹ بالکل. تو کیا یہ اب تک دھمکیاں ہی ہیں؟ نہیں, کوئی دھمکی نہیں ہے, کوئی دھمکی نہیں ہے, نہیں. جی دیکھیں, کام شروع کرے گی سینٹ آف پاکستان. سینٹ آف پاکستان میں ریکوزیشن ہماری تیار ہو گئی ہے, وہ جمع ہوگی. ایک سینیٹر کھڑا ہو کے فلور پہ بات کرے گا,
اور آپ سب کی باتیں سنیے گا وہیں گیلری میں بیٹھ کے, اور انہی میں سے سینیٹرز بیٹھ کے ان کمیٹیز میں یہ چیزیں انویسٹیگیٹ کریں گے. آپ سمجھ گئے, اس کا حصہ میں بھی ہوں گا. کرنے کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, لیگلی طور پہ جب وہ عدالت میں جاتے ہیں تو اس کے اوپر ان کا سگنیچر بھی ہوتا ہے, سارا کچھ, وہ اپنا بیان بھی ریکارڈ کرواتے ہیں, تو اس کی کیا ورتھ رہے گی جب آپ کہہ رہے ہیں جی اسی کی تو ورتھ میں آپ کو سینٹ کمیٹی میں بتاؤں گا جناب, وہی تو پتا چلے گا. اور وہ عدالت کون سی ہے پتا ہے آپ کو؟ پتا ہے آپ کو کون سی ہے؟ وہ نیب کی عدالت ہے. وہ ہائی کورٹ میں تو نہیں ہوتی, وہ سپریم کورٹ میں تو نہیں ہوتی.